الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حج کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حج کے چند فضائل ذکر کیے تھے، آج مزید کچھ فضائل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حج کی ایک فضیلت ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ حج اللہ کے یہاں افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے پہلا افضل عمل ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری فضیلت ہم نے وہ ذکر کی تھی کہ حج گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا باعث ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ذکر کی تھی کہ حج مقبول کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آئیے ہم چوتھی فضیلت ذکر کرتے ہیں۔ چوتھی فضیلت حج کی جو حدیث میں آئی ہے کہ حج کی بنا پر پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، منہدم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 121 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے گزشتہ تمام گناہ، پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج ایسا عمل ہے کہ حج کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ اگر ایک کے بعد ایک مسلسل لگاتار پے بپے کیا جائے تو ان کی بنیاد پر اللہ تعالی دنیا کی بھلائیوں سے بھی نوازتا ہے اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی نوازتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں فقر و محتاجی اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور اخروی اعتبار سے گناہ اور غلط کاریاں معاف ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ یہ روایت سنن ترمذی میں 810 نمبر پر، سنن نسائی میں 2631 نمبر پر، مسند احمد میں 3669 نمبر پر، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح غریب۔ اور اسی طرح سے علامہ احمد شاکر نے مسند احمد کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح سنن ترمذی میں 810 نمبر پہ اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور ایسے ہی علامہ وادعی نے اپنی کتاب الصحیح المسند میں 897 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے مسلسل پے بپے کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا، کیونکہ حج اور عمرہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے ہی مٹاتے ہیں، ایسے ہی دور کرتے ہیں، ایسے ہی ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بھٹی میں اگر لوہا ڈالا جائے یا اسی طرح سے سونا چاندی کو ڈالا جائے تو اس میں جو کچھ میل کچیل اور گندگی ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے
حج اور عمرہ کرنے سے غریبی اور محتاجی دور ہو جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہی اس کی 5ویں فضیلت۔ 6ٹھی فضیلت اس سلسلے میں عمرہ کی فضیلت میں آئی ہے کہ ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ کرنے سے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں، سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1773 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پر آئی ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عمرہ کے سلسلے میں یہ فضیلت بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا نام ذکر کیا تھا لیکن راوی اس کا نام بھول گئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما منعکی ان تحجی معنا، کہ ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی؟ تو ان انصاری خاتون نے جواب دیا لم یکن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 1863 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1256 نمبر پر ہے۔ یہ روایت میں یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصاری خاتون سے پوچھا کہ حج میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر بچے کے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، ایک اونٹ پہ وہ ان کے شوہر اور ان کا فرزند ان کا بیٹا یہ دونوں حج پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا اونٹ گھر پہ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے پانی لانے کا اور گھر کی دوسری ضروریات کے لیے وہ اونٹ گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جسے پانی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سواری ہمارے پاس گویا نہیں ہے، گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس چونکہ سواری کا بندوبست نہیں ہے اس لیے ہم حج پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں جو صحیح بخاری میں 1863 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1256 نمبر پر ہے، یہ الفاظ ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تقضی حجتم معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، حج کے فضائل آپ نے دیکھے، اور عمرہ جو کہ حج اصغر ہے وہ بھی حج اکبر کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے اگر وہ رمضان میں ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان فضائل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔